اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے کام کیا. کبھی جو آپ مدرسے میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی فروغ دین ہے. آپ طالب علم پڑھ رہے ہیں یہ بھی فروغ دین ہے. پھر آپ یہاں سے فراغت کے بعد اپنے اپنے اداروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں آپ جائیں گے. کبھی آپ مدرس کی حیثیت سے، کہیں مفتی کی حیثیت سے، کہیں خطیب کی حیثیت سے، کہیں استاد کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شمع جو آپ سے روشن ہو کر چلی، پھر محدثین کے ذریعے چلتے 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 آج آپ تک پہنچی ہے. آپ اس کو آگے، جیسے کہتے ہیں نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ تبلیغ اسی لیے ضروری ہے تاکہ یہ امر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا ہے یہ یہیں مٹ نہ جائے، یہیں دفن نہ ہو جائے. اگر اللہ کے رسول تبلیغ نہ کرتے آج طائف مسلمان نہ ہوتا. اللہ کے رسول تبلیغ نہ کرتے آج ہمارے نام خلیل، عبداللہ، عبد الرحمن نہ ہوتے. ہم ہندو اور سکھ ہوتے اور ہم اسی طرح زندگی گزارتے جس طرح دور جاہلیت میں عرب معاشرہ زندگی گزار رہا تھا. یہ سب تبلیغ کی برکتیں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا. پھر آپ نے جس آسان انداز میں، سب سے پہلے مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ایک مثال ہو. خود ایک مثال ہے کہ آپ جب تبلیغ کرنے کے لیے کہیں جائیں تو کوئی آپ کو یہ نہ کہے مولوی صاحب پہلے میرے پیسے دے جو پچھلے سال لیے تھے، پہلے وہ دے. مبلغ ایک مثالی ہونا چاہیے. آپ کے دامن میں کوئی داغ، کوئی دھبا کچھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ خود کو جب پیش کریں تو لوگ دیکھیں. چونکہ آج دنیا اسلام کو نہیں دیکھ رہی، مسلمانوں کو دیکھ رہی. مسلمان اسلام اسی لیے بدنام ہے، حالانکہ اسلام تو ایک اعلیٰ مذہب ہے، لیکن کیوں بدنام ہے؟ ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے کریکٹر کی وجہ سے. کہ دنیا مسلمانوں کو دیکھ رہی ہے، مسلمان دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، مسلمان قتل کر رہا ہے، مسلمان جیب کاٹ رہا ہے. کل یا پرسوں میرا خیال ہے مولانا حنیف صاحب، یہ جو پنجاب والے ہیں، ان کا جنازہ تھا. بہت سارے علماء تھے اور چونکہ وہ بھی تھے تو بڑے بڑے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے اور رش تھا. اب اس رش کے اندر یعنی خدا خوف ہی نہیں ہے کہ ایک عالم قاری حافظ فوت ہوا ہے اور اس کے جنازے میں دیگر لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ آدمی کو خدا یاد آتا ہے لیکن وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے. 5-6 بندوں کی جیبیں کاٹ کے اس نے موبائل نکالا اور وہ پکڑا بھی گیا اور اس کے لوگوں نے ٹھکائی بھی کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جب باہر والے یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام چوریاں کر رہا ہے. اسلام چوری نہیں کرتا. تاریخ 2 طرح کی ہے، ایک اسلام کی ہسٹری ہے اور ایک مسلمانوں کی ہسٹری ہے. اسلام کی ہسٹری بالکل پاک ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلی آ رہی ہے. اس میں کوئی جھول، کوئی عیب، کوئی سکم اس کے اندر نہیں ہے. یہ اسلام کی ہسٹری ہے. اور یہ جو قتل و غارت، خون ریزیاں، زنا، چوریاں، ڈاکے، جیب تراشی، یہ سب کچھ یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے اور لوگ اس میں فرق نہیں سمجھ پاتے. مسلمانوں کی ہسٹری کو اسلام کی ہسٹری کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام زنا نہیں کرتا، مسلم کر لیتا ہے. اسلام چوری نہیں کرتا، مسلم کر لیتا ہے. اسلام تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے. تو تبلیغ کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ آپ وہ اہداف اپنائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے لیے کیے. دیکھیے میں بھی تبلیغ کے مقصد سے آیا لیکن آپ نے مجھ پر پھول برسائے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کے رسول بھی تبلیغ کے مقصد سے طائف جاتے ہیں اور لوگ ان کو پتھر مارتے ہیں. حالانکہ ہماری زبانیں اتنی میٹھی نہیں ہو سکتی جتنی میٹھی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ہمارا اخلاق اتنا عمدہ نہیں ہو سکتا جتنا عمدہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کے باوجود جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، سب سے پہلے آپ کے خاندان والے مخالفوں کے کھڑے ہو.
ابو لہب نے کہا تھا نعوذ باللہ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ پہلا خاندان سب سے پہلے اپنا خاندان مخالف کھڑا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو جب اس کے اپنے وہ کسی کام کا آغاز کرے اور ابتدا میں، ایک تو ہوتا ہے کہ درخت بڑا ہو گیا پھر لوگ پتھر ماریں، چلو ایک آدھ پھل گر جائے گا، درخت کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ ابھی بالکل ابتدا ہے، آپ نے بیج لگایا ہے، اس وقت کی کوئی اوپر پتھر ڈال دے وہ پنپ بھی نہیں سکے۔ ابتدا میں اپنے ہی مخالف ہو گئے، اپنے مخالف ہو گئے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ نے پتھر کے بدلے جب آپ کو اللہ نے طاقت اور قوت دی، آپ نے یہ نہیں صحابہ کو کہا کہ جاؤ پہلے طائف پر پتھر برسا کے آؤ۔ آپ نے اسی وقت جب حضرت زید نے کہا اللہ کے رسول ان بدبختوں نے آپ کو بڑی اذیت دی ہے، بڑی تکلیف دی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ نے زید کے کہنے پر ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت زید نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے شاید میری درخواست کو قبول کر لیا، اب طائف والے جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے کہ لیکن یہ تو معاملہ بالکل الگ تھا۔ پتھر کھانے کے بعد، لہو لہان ہونے کے بعد، پورے جسم سے خون بہتا بہتا جوتے میں جاتا ہے اور خون جلدی جم جاتا ہے، جوتا آپ کے پاؤں سے چپک گیا ہے خون جمنے کی وجہ سے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے عجیب جو حضرت زید کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ مبلغ کے لیے اللہ کے رسول کا ایک عملی، اللہ کے رسول کی عملی سنت ہے کہ مبلغ کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں، میں ان کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور یہ ازلی بدنصیب ہیں، ازلی بدنصیب ہیں، میری حقیقت کو، میرے منصب کو، میری ہمدردی کو، میرے دل کے ارادوں کو نہیں جانتے۔ اللہ یہ نہیں جانتے کوئی بات نہیں، تو جانتا ہے۔ جبریل آتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے پوچھوایا ہے اگر آپ کہو تو طائف کے دونوں پہاڑ آپس میں ملا کر چکی کے دو پاٹوں کی طرح ان دونوں کو بیچ میں پیس دوں، دونوں پاٹوں کے درمیان پورے کے پورے طائف کو پیس دوں، آٹا بنا دوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الہ العالمین جب تو ان کو پیسنے پر قادر ہے، ان کے دل موڑنے پر بھی تو قادر ہے۔ مبلغ کا ظرف اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ پتھر کھا کر بھی دعائیں دے، پتھر کھا کر بھی دعائیں دے، اور اس کے آج ثمرات دیکھیں۔ آج پورے کا پورا طائف مسلمان، پورے کا پورا طائف مسلمان، یہ رسول اللہ کی دعاؤں کی برکتیں۔ اور یقین مانیے سچی بات ہے، میں اکثر جب بھی دعا کا لفظ میری زبان پر آتا ہے نا، میرے ذہن کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اہل حدیثوں کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، انہوں نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی، سرے سے فوراً فتویٰ کسی، اب کیوں نہیں مانگ، ہم بھی دیکھیے میں نے بھی سلام پھیرا دعا مانگی، اس سوچ میں پڑا ہوا تھا پتہ نہیں یہ مانگنے دیں گے کہ نہیں مانگنے دیں گے، یہ مانگنے دیں گے کہ نہیں مانگنے دیں گے۔ میں اکثر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، کراچی میں مفتی صدیق صاحب، یہ ہساروی خاندان کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، فوت ہوئے کراچی میں۔ ان کا جنازہ تھا، ظاہر بات ایک عالم کا جنازہ تھا تو کراچی کے تقریباً سبھی علماء جمع تھے اس جنازے میں، مجھ جیسا طالب علم بھی اس میں تھا۔ تو جو اس مسجد کا دارالحدیث رحمانیہ سولجر بازار میں ایک پرانا ادارہ ہے، پہلے دہلی میں ہوتا تھا، اب دہلی سے اس کی برات یہاں منتقل ہوگی پاکستان بننے کے بعد۔ تو اس کا جو امام تھا اس نے دیکھا کہ آج اتنے سارے علماء ہیں، اس نے ایک عالم کی تقریب میں اپنا مصلی چھوڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر، چونکہ علماء کے پاس دوسرے عالم کو عزت دینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، یا وہ اپنا منبر اس کے حوالے کر دیتا ہے یا اپنا مصلی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے آج آپ نے مجھے عزت دی،
اپنا مصلی آپ نے میرے حوالے کیا، اور میں بھی تکلیف کے باوجود انکار نہیں کیا کہ یار ان کی خوشی ہے، خوش ہو رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں تو ہم بھی عزت کو خوشی کے ساتھ قبول کریں۔ میں نے ایسا کیا۔ اب وہ جو امام صاحب دوسرے آئے، جو دوسری ادارے سے آئے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیر کر جب مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو پہلی صف میں کوئی بابا بیٹھا تھا، اور وہ بابا کہنے لگا کہ مولوی صاحب کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، آپ دعا کرا دیجئے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ میرا آپریشن خیریت کے ساتھ نمٹا دے اور اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ تو مولوی صاحب انگلیوں پہ تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ پڑھتے رہے۔ تو وہ بیچارہ بابا یہ سمجھا کہ شاید میری آواز یہاں تک نہیں گئی، آواز نہیں پہنچی، تو اس نے تھوڑا زور سے کہا۔ اب اس نے جیسے زور سے بولا، مولوی کو بھی تھوڑا غصہ آ گیا۔ اب اس کو جب غصہ ہے، اس نے کہا بابا سن لیا میں نے، بیٹھ جا بیٹھ جا، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔ اب وہ بیٹھا نہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، بوڑھا تھا، ضعیف تھا، لاٹھی کے سہارے کانپتا کانپتا ایسے کھڑا ہوا اور صفیں چیر کر باہر جانے لگا، اور یہ جملہ کہتا ہوا گیا